رونق اسٹیج، علماء اکرام، حضرت حافظ و قاری مولانا محمد حنیف رضا نعیمی اور میرے عزیز دوست معزز سامعین اکرام، پردے میں رہنے والی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نعمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم سب سے پہلے اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، آپ اپنی ماتھوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایک سے ایک بڑی ہستی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحے میں ان کا خطاب بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ دیکھیے، ہم نے جو آج یہ محفل سجائی ہے، جو ہم نے یہ اتنا بڑا جلسہ لگایا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ولادت، بے شک، اور آپ اسی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں نا سارے لوگ، جی انہی کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور محبت تو ایسی کر رہے ہیں آپ کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ نبی کے لیے رات بھر بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو۔ بالکل، کیوں؟ انشاءاللہ کہ ایمان والا نبی کے قدموں پر مال اور جان سب نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک، بہت محبت کرتے ہیں نا آقا صاحب، بے انتہا کرتے ہیں، یعنی کہ ساری کائنات سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بے شک، ماں سے، باپ سے، رشتہ دار سے، سب سے زیادہ، جبھی مومن بنے گا۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان مسلمان ساری دنیا کے اندر گھوم لیا جائے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتا کہ تو اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، تو تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، کہتا ہے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک، تو دیکھیے، جب کوئی بندہ مومن نبی کے عشق کی شراب کو پی لیتا ہے، یہ کوئی دکانوں یا مارکیٹ والی شراب کی بات نہیں چل رہی ہے، کبھی آپ سمجھیں، یہ نبی کے عشق کی شراب کی بات چل رہی ہے کہ جس نے پی لی وہ دیوانہ ہو گیا، جس نے پی لی وہ دیوانہ ہو گیا۔ اب چاہے وہ مراد آباد کا ہو یا بھارت کا ہو یا پاکستان کا ہو یا جاپان کا یا جرمنی کا یا امریکہ کا، جو نبی کے عشق کی شراب پی لیتا ہے، خدا کی قسم وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوسری جو شراب پیتا ہے وہ بھی دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوسری شراب پینے والا وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور جو نبی کے عشق کی شراب پیتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب حضرات دیکھیے، شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ جو شراب ہے نا نبی کے عشق کی، کہاں سے آتی ہے معلوم آپ کو؟ بتلا دوں، پتا بتلاؤں آپ کو پتہ اس کا؟ جی، کہنے والے نے کہا کہ نبی کے اس کی شراب ہمیں پینی ہے، اب ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ ملے گی کہاں۔
میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ نبی کے عشق کی شراب آخر ملے گی کہاں؟ تو سنو، شاعر کہتا ہے کہ طیبہ سے منگائی، بے شک، کہاں سے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھیا جو پی لیتا ہے نا، تو وہ چاہے مراد آباد کا ہو یا پاکستان کا، انڈیا کا ہو یا جاپان یا جرمنی یا سعودی، کہیں کبھی ہو، وہ یہی کہتا نظر آئے گا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں ارے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جو پی لیتا ہے تو وہ ہر جگہ پر جاتا ہے، چاہے وہ کسی گلی میں ہو یا شہر میں ہو یا ضلع میں ہو یا اپنے کہیں بھی ہو، ہر کونے پر یہی کہتا نظر آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی کے دیوانہ کر دیا۔ ارے اور کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ایک دل ہی تھا آقا کو نذرانہ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی دل ہے، ایک ہی دل ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس ایک ہی دل ہے، بتائیے ایک ہی دل ہے، دو تو نہیں ہے؟ نہیں۔ دیکھیے، اب وہ چاہیں مراد آباد کرولے کا رہنے والا مومن ہو یا چاہے رامپور کا رہنے والا مومن ہو یا چاہے امریکہ کا رہنے والا مومن ہو یا چاہے انڈیا کا رہنے والا ہو یا چاہے جاپان کا رہنے والا ہو یا چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، بلکہ ساری کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر اگر مومن کے پاس جایا جائے اور اس سے یہ پوچھا جائے اے بھائی تو نے نبی کے عشق کی شراب پی ہے، تو وہ یہی کہے گا ہاں میں نے پی ہے۔ پوچھا جائے کیسا لگے گا، کیسا لگا ہے، تو کہتا ہے ان کی نگاہیں مست نے ارے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی کہ دیوانہ کر دیا۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، جی، آقا سے پیار کرنے والے ہیں، جی، آقا کو اپنا دل دینے والے ہیں۔ جی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اگر دنیا والے کو تم نے دل دے دیا تو تمہیں پریشان ہونا پڑے گا، اگر دنیا والے کو دل دے دیا تو تمہیں کبھی رسوا بھی ہونا پڑے گا، اگر تم نے دنیا کو دل دے دیا تو کبھی بے عزت بھی ہونا پڑے گا۔ واہ مسلمانوں، تمہاری شان دیکھیے، اگر تم نے اپنے دل کو آمنہ کے لال کو دے دیا تو خدا کی قسم اس دنیا میں بھی تمہارا سر اونچا رہے گا، اور جب قیامت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا حقدار بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنا دے گا، نہیں بنا دے گا؟ بے شک، آپ جشن عید میلاد النبی کے جلسے میں تشریف فرما ہے، جی، بے شک۔ اندازہ لگائیے، اپنی قسمتوں پر ناز کیا کرو کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ نے مسلمان بنایا اور امت محمد میں ہمیں پیدا کر دیا، اور پھر ہمیں بے شک، کیا بات ہے۔ ایک بات بتلاؤ، اللہ رب العزت تو چاہا کہیں بھی پیدا کر دیتا ہے، کسی کافر کے یہاں پیدا کر دیتا، لیکن دیکھو اس کی شان، سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چن کر رکھا۔ بے شک، جی بالکل۔ چن کر رکھا۔ ٹائم میرے پاس کم ہے لیکن میں آپ کو مختصر وقت میں بہت کچھ سمجھا کر چلا جاؤں گا۔ آمنہ کے لال کو رب کائنات نے سب سے پہلے رکھا، رکھنے کے بعد چن لیا گیا۔ آدم بھی آئیں گے اور بھی نبی کو بھیجوں گا، لیکن اس نبی کو جب بھیجوں گا جب سارے نبی آ جائیں گے سب کے آخر میں بھیجوں گا۔ اے رب کائنات ہمیں تصور کے عالم میں یہ بتا دے کہ مالک و مولا جب تو نے اپنے نبی کو چن کر رکھا ہے تو ہمیں کیسے رکھا؟ تو رب فرماتا ہے اے میرے پیارے بندے، ارے تو پریشان نہ ہو، یہ سوال کا جواب لے لے۔ ارے جب میں نے نبی کو چن کر رکھا ہے تو میں نے تجھے بھی نبی کی امت میں چن کر رکھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے نبی کو سب سے پہلے پیدا کیا اپنے نور سے، نور پر آئی بات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلے
اللہ رب العزت نے اپنے نور سے نبی کو بنایا نہیں بنایا سب کو معلوم. بے شک. توجہ یہیں پر رکھنا. MJP روہیل کھنڈ کے اندر میں لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میں نے وہاں سے لو کیا ہے. اس کے اندر جب میں بیٹھا اچانک ایک کتاب پر میری نگاہ پڑی. میں نے اس کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک امریکہ کا ڈاکٹر اس کے اندر لکھتا ہے کہ ہم نے سن 2003 کے اندر ریسرچ کیا. ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ گیس سے بنی ہے. گیس سے بنی ہے. اے مسلمانوں یہ امریکہ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ امریکہ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ گیس سے بنی ہے. گیس سے بنی ہے. پھر اس کے اگلے چیپٹر پر لکھا کہ جرمنی کا ایک ڈاکٹر بولا ارے امریکہ والوں ہم نے جب سن 2013 میں ریسرچ کرنی شروع کری آخر یہ کائنات بنی کیسے ہے تو وہ جرمنی کا ڈاکٹر کہنے لگا اے امریکہ کے ڈاکٹر سن لے تو ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گا. تو ہمارے سامنے چل نہیں پائے گا. تو ہمارے سامنے لڑکھڑانے لگے گا. تو ہمارے سامنے گرنے لگے گا. امریکہ کے ڈاکٹر نے جرمنی کے ڈاکٹر سے کہا اے ڈاکٹر یہ تو بتا دے ہم نے ریسرچ 3 میں کی تو یہ دنیا یہ کائنات کیسے بنی ہے لیکن تو نے آخر کیسے ریسرچ کیا آخر تو نے کیا پایا تو جرمنی کا کہتا ہے یہ کائنات نہ تو گیس سے بنی ہے بلکہ یہ اجالے سے. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایسے بنی اجالے سے بنی ہے. جرمنی کے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کائنات گیس سے نہیں بلکہ اجالے سے بنی ہے. اب ہم اور تم چلو چلتے ہیں سعودی اندر. اے سعودی والے یہ تو بتا دے آخر تو اجالے کو کیا کہتا ہے آخر روشنی کو تو کیا کہتا ہے تو اس نے جواب دیا ہماری لینگویج میں ارے اجالے کو روشنی کو ارے نور کہتے ہیں. اب پتا چل گیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا. جب پیدا کیا تو ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر. پتا چلا آپ کو کہ یہ جو کائنات بنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نور سے پیدا کیا لیکن آمنہ کے لال سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ حضرت آمنہ کے لال لگتے جگر نور نظر دل کے چین دل کے سرور ارشاد فرما رہے ہیں جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے بنایا لیکن میرا ہی نور لیا اور ساری کائنات بنا ڈالی. آسمان کو بنا ڈالا زمین کو بنا ڈالا یعنی کہ انسان تجھے بھی بنا ڈالا اور تیرے سینے میں ایک دل کو رکھ دیا. اب تو دنیا میں لگا دے یہ آمنہ کے لال کے حوالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمنہ کے لال کے حوالے کر دو. آؤ وقت میرے پاس کم ہے چلتے ہیں نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر. اے سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ اے حضرت آمنہ آخر یہ تو بتا دو آپ کا لفظ جگر ابھی دنیا میں نہیں آیا. تمام عالم پر ظلم ہو رہا ہے. تمام عالم پر ستم ہو رہے ہیں اتیاچار ہو رہے ہیں. کوئی اپنی بیٹی کو جلا رہا ہے کوئی اپنی بہن کو جلا رہا ہے کوئی اپنی عورت کو جلا رہا ہے. آخر یہ ظلم آیا کہاں سے یہ ستم آیا کہاں سے تو اسی دھرتی پر کانپتا ہوا ظلم کہتا ہے ابھی مصطفیٰ نہ آئے اس لیے ظلم ہو رہا ہے. ارے جب 12 ربیع الاول کو کائنات کا رحمت للعالمین آئے گا تو ظلم خود بخود کلمہ پڑھ کر مسلمان. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت خوب حضرت بہت خوب. اللہ کے نبی ابھی پیدا نہیں حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی ابھی اپنی امی جان کی شکم میں 2 ماہ کے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اندازہ لگائیے کسی عورت کا جب شوہر چلا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. جی. راتوں کو روتی ہے دن میں روتی ہے مولا
میرا سہارا چھن گیا، مولا اب مجھے کون دیکھے گا؟ مولا جو میرے شکم میں بچہ ہے اسے کون دیکھے گا؟ لیکن دیکھیے، آئیے اس نبی کی امی کی جان، اس نبی کی امی کے قدموں پر ہماری جانیں قربان۔ اے نبی کی امی، ابھی تمہارا لفظ جگر، ابھی تمہارا نور نظر ابھی تمہارے شکم میں ہے، لیکن اے آمنہ یہ تو بتا دو آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کیسے رہتی ہیں؟ ایک مرتبہ مکے کی کچھ عورتیں حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ اے کعبے سے متولی، آپ کے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی بہو آمنہ نئے کپڑے پہنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، مشک لگاتی ہے، بڑی خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ اور مکے کے اندر رواج ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو نہ وہ بالوں کو سنوارتی ہے، نہ نئے کپڑے پہنتی ہے، نہ خوشبو لگاتی ہے۔ جب یہ شکایت حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں رکھی گئی تو ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، یہی شکایت آئی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، کہا بیٹی آپ کی شکایت ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ نبی کی امی مسکرائی نہیں بلکہ آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا بحضور آخر بات کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ جی کہا بیٹی آمنہ، یہ مکے کی عورتیں شکایت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے آپ کے عبداللہ بیٹے کو انتقال کیے ہوئے، لیکن آپ کی یہ حضرت آمنہ یہ بیٹی آپ کے بیٹے کی جو بہو ہے، یہ جو عورت ہے، یہ خوشبو لگاتی ہے، یہ باہر نکلتی ہے تو اس کے جسم سے خوشبو کی مہک نکلتی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ آمنہ نے عرض کیا، اے ابا حضور سنیے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، اور اپنے دل پر اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آمنہ نے کہا، جھک جاتی ہیں، عرض کرنے لگتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتی ہیں ابا حضور ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان عورتوں نے غلط دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں فرق ہے، نہ تو میں نے کپڑے بدلے ہیں، نہ تو کپڑے نئے پہنے ہیں، نہ آنکھوں میں کاجل لگایا ہے، نہ بالوں میں میں نے کنگھی کی ہے، نہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے، نہ میں نے کوئی مشک لگائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا تو آمنہ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹی آمنہ پھر یہ شکایت کیوں کر رہی ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ تو میرے نبی کی امی سیدہ طیبہ ارے طاہرہ وہ پاکیزہ حضرت آمنہ عرض کرنے لگتی ہے، اے ابا حضور ارے جب سے یہ آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میری کیفیت بدل گئی ہے، میری حرکت بدل گئی ہے۔ ارے جب میں چلتی ہوں تو یہ دیکھ جانور جو ہے یہ اپنے سر کو نیچے جھکا دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، اے نبی کی امی تم پر صلاۃ و سلام ہو، اے نبی کی امی تم پر لاکھوں سلام ہو۔ یہاں تک کہ حضرت آمنہ نے عرض کیا، اے ابا حضور میں نے کوئی خوشبو نہ لگائی، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے صرف میں ہی نہیں ساری کائنات مہکنے لگی ہے، ساری کائنات خوشبودار ہو گئی ہے، ساری کائنات یہ پھوٹ پھوٹ کر کہہ رہی ہے اور چلا رہی ہے کہ ظلم دھرتی سے اب مٹ جائے گا، کیونکہ 12 ربیع الاول کو نبی تشریف۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی تشریف نہیں لائے۔ یہ کیفیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ آمنہ نے کہا، بحضور ایسا کچھ نہیں تو میں نے مشک لگائی، نہ میں نے کوئی عطر لگایا، نہ میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اب بحضور جب سے یہ آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے نا، میرے شکم میں آئی ہے، میری کیفیت بدل گئی ہے۔ میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے، میں پتھروں سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے، میں درختوں سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے۔ نبی کی امی نے عرض کیا، اے ابا حضور ارے جس وادی سے نکلتی ہوں اسی وادی سے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پیش۔ اب ایک بات روک کر، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے والد محترم وہ جنت میں نہیں جائیں گے، لوگ بولتے ہیں، بہت سارے بولتے ہیں، لیکن آپ سنیے، حضرت یونس علیہ السلام
40 دن مچھلی کے پیٹ میں. کتنے؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. اللہ نے کہا مچھلی تجھے ہم نے جنتی کر دیا. اب ایک بات یہ بتلاؤ کہ جو نبی سارے نبیوں کا امام 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1 ماہ نہیں 2 ماہ نہیں بلکہ 9 ماہ آمنہ کے شکم میں رہا، کیا وہ جنتی نہ ہو سکتی؟ ارے میں کہوں گا اے ظالم اپنی بات الگ کو رکھ لے، بلکہ نبی کے والد محترم اور ان کی امی جان تو جنت کی حقدار ہے اور وہ جسے چاہیں گے جنت عطا کریں. سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت خوب حضرت، بہت خوب. جسے چاہیں گے جنت عطا کی جائے گی. 12 ربیع الاول کی رات ہے. بس رات کو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رات کے 12-1 کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا. اپنی آخری بات ہے یہ کہ درد ولادت شروع ہو گیا. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نکل گئے. جب درد ولادت شروع ہوا تو حضرت آمنہ نے اپنے ایک پڑوس کی عورت کو بلا کر کہا کہ جاؤ مکے کے اندر کسی دائے کا انتظام کر. کیا کہا؟ کسی دائے کا. اور ایسے وقت میں عورت کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی یا دائے یا ہاسپٹل وغیرہ جانا پڑتا ہی ہے. تو دیکھیے جب حضرت آمنہ نے کہا کہ اے میری بہن جاؤ مکے کے اندر کسی دائے کا انتظام کر لاؤ، تو وہ عورت چلی اور مکے کی گلیوں میں گھومی. ایک پہلی دائی کے جب دروازے پر کھٹکھٹایا، کہا چلو حضرت عبد المطلب کے یہاں پر ان کے بیٹے کے یہاں پر ولادت کا وقت ہے. لیکن سنو، جب اتنا سننے کے بعد کہا کہ عبداللہ کو انتقال ہو گیا، وہ گھرانہ تو غریب ہے، وہ بچہ تو یتیم پیدا ہوگا. اتنا جب ہوا تو اس دائی نے اپنے دروازے کو بند کر دیا، کہا ہم نہیں جائیں. عورت پھر دوسری دائی کے پاس پہنچی، اس نے بھی یہی کہا کہ بچہ تو یتیم ہے، وہ تو غریب ہے، وہ ہمیں کیا دے گا، انعام و اکرام کیا دیا جائے گا. 2 نے منع کرا، 3 نے منع کرا، 4 نے منع کر دیا. چاروں دائیوں نے اپنے دروازے کو بند کر دیا. اور بند کرنے کے بعد اب جسے بھیجا گیا حضرت آمنہ کے پاس آ کر سارا بیان کر دیا. اے آمنہ تمہارا بچہ غریب ہے نا، تمہارا بچہ یتیم ہے نا، کوئی دائی نہیں آ رہی. اے دائیوں میں کہوں گا دائیوں یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کو سہارا دینے والا ہے، یہ بے کسوں کو سہارا دینے والا ہے، یہ بے باؤں کو سہارا دینے والا ہے. ارے یہ تو وہ ہے کہ خود تو بھوکے پیٹ رہتا ہے لیکن کائنات کو بے شک. سبحان اللہ. لیکن جب منع کیا تو دیکھیے رب کائنات کے یہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل پریشان. جبرائیل پریشان رب کی بارگاہ میں عرض لگائی، مولا آج کی رات کو تیرا پیغمبر تیرا نبی دنیا میں آ رہا ہے، لیکن مولا مکے کی دائیوں نے آنے سے منع کر دیا. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل تو پریشان کیوں ہوتا ہے محبوب کو. بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت خوب حضرت. محبوب تو ہمارا آنے والا ہے. جبرائیل نے کہا مولا محبوب تیرا آنے والا ہے لیکن ہم بھی تو اسی صدقے میں بنے ہیں، مولا ہمیں بھی تو خوشی ہے. آج تو نے پہلے آسمان کو سجایا، دوسرے کو سجایا، تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں کو سجا ڈالا. اے مولا تو نے جنت کو کھول دیا اور جنت کو سجا دیا، تو نے جہنم میں تالے لگوا دیے. اے مولا آج ساری کائنات خوش ہے، مولا میں بھی خوش ہو رہا ہوں. لیکن مولا جو حضرت آمنہ جو نبی کی امی نے دائیوں کو بھیجا بلانے کے لیے وہ نہیں آئی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم پریشان مت ہو، محبوب تو ہمارا ہے، ہم خود انتظام کر دیں گے. کیا بات ہے. حضرت جبرائیل نے جب اتنا کہا کہ مکے کی دائیاں نہیں آئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل کہ تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں آئی. سنو توجہ سے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیوں نہیں آئی پتہ ہے تمہیں؟ جبرائیل نے کہا مولا نہیں پتہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل سن، جو محبوب پیدا ہونے والا ہے، جو نبی پیدا ہونے والا ہے، جو میرا آقا پیدا ہونے والا ہے، جو میرا محمد پیدا ہونے والا ہے، وہ محمد پاک ہے پاک، اور مکے کی دائیاں ساری ناپاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک. بے شک سبحان اللہ.
ناپاک کا کوئی کام نہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس لیے نہ آنے دیا. تو جبرائیل نے پھر عرض لگائی مولا پھر یہ بتا دے تو ہی انتظام کر دے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل انتظام ہو گیا. اب جبرائیل نے عرض کیا مولا جب انتظام ہو گیا تو ہمیں بھی بتا دے ہمیں بھی بتا دے ہمیں بھی بتا دے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا نام سننا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے کہا مولا ہاں نام سننا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل جب نام سننا چاہتے ہو تو سنو. پہلی دائی جس کا انتظام ہوا وہ حضرت حوا ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت حوا ہے. دوسری دائی حضرت مریم ہے. تیسری دائی حضرت ہاجرہ ہے. چوتھی دائی حضرت آسیہ ہے. جبرائیل نے کہا مولا تڑپ جاتا ہے اور مچل جاتا ہے. کہتا ہے مولا انہیں انتقال ہوئے تو بہت دن ہو گئے کسی کو ہزاروں سال ہو گیا. مولا ان کو انتقال ہوئے بہت دن ہوئے. مولا یہ تو دنیا سے جا چکی. جملہ سنیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ارے قبر پہ جا کے آواز دینا ارے تیرا کام ہے اور قبر سے اٹھانا ہمارا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر. مولا یہ تو دنیا سے جا چکی ہے. کسی کو ہزاروں سال ہو گئے کسی کو کتنے ہو گئے. لیکن رب کائنات نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل قبر پہ جانا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور قبر سے اٹھانا ہمارا کام. کیا بات ہے. دیکھیے کوئی دنیا کی دائی نہیں بلکہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے. حضرت حوا دائی بن کر آ رہی ہے. حضرت ہاجرہ دائی بن کر آ رہی ہے. حضرت مریم دائی بن کر آ رہی ہے. حضرت آسیہ دائی بن کر آ رہی ہے. اپنے مصطفیٰ پر ہماری تانے قربان اے آمنہ کے لال ارے بہتائیاں آ رہی کہ دنیا میں جب سے بنی ہے کسی کی پیدائش پر یہ دائیاں آئی. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب حضرت بہت خوب. بس نبی کی پیدائش ہو جاتی. جب ہونے کے بعد نبی کی پھپھو نے سوچا کہ بھتیجا آیا ہے لاؤ کنویں سے پانی بھر کر لے کر آئیں نہلایا جائے گا. کیا کرا جائے گا؟ نہلایا جائے گا. لیکن نبی جنت سے غسل دیے ہوئے ہیں. آنکھوں میں سرما لگے ہوئے ہیں. بالوں میں کنگھی کیے ہوئے ہیں. اے قربان مسلمانوں تمہاری جان نبی کے قدموں پر نبی کی شریعت پر ارے وہ مصطفیٰ نور لے کر دنیا میں آیا. کہ اب کوئی نہیں کہے گا کہ بچوں کو مارا جائے. کوئی نہیں کہے گا عورتوں کو جلایا جائے. بلکہ ظلم بھی یہی کہے گا اے آمنہ کے لاڈ تیرے قدموں پر ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مکمل تیار. لیکن نبی کی پھپھو نے سوچا کہ گھر میں بھتیجا ہے چلو نہلانے کے لیے کنویں سے پانی بھر کر لے کر آئیں. جب گئیں جانے کے بعد کنویں سے پانی نکالنے کے بعد کاندھے پر رکھا. اپنے مشکیزے مٹکے کو رکھنے کے بعد غیب سے آواز آتی نبی کی تمہیں پتہ نہیں کون بیٹا ہے وہ کون لاڈلا ہے وہ کون لگتے جگر ہے وہ. ارے سنو نبی کی پھپھو کہتی ہے غیب سے آواز آ رہی تھی اے نبی کی بوا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے تو اسے غسل جنت سے دے کر بھیجا ہے. اور یہاں تک کہ حضرت نبی کی پھپھو کہتی ہیں آواز آ رہی تھی اے نبی کی بوا. وہ بچہ کوئی معمولی نہیں. وہ بچہ کوئی معمولی نہیں. آپ کا بھتیجا ضرور ہے لیکن ایک دن وہ سارے نبیوں کا امام بن کر نماز. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. وہ نبی جب دنیا میں تشریف لے آئے لانے کے بعد کوئی غم نہیں تھا بس یہی غم تھا کہ مولا میری امت کو بخش دینا. بے شک. پیدا ہوئے تو بھی بخشش نبی مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے.
اور دیکھو تو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں ایک دل دیا ہے، وہ بھی ہم مصطفیٰ کو نہ دے سکے، ہم نے دنیا کو دے دیا، دنیا میں لگا دیا۔ اے آمنہ کے لال کے امتیوں، ارے سن لو، تمہیں اللہ نے دل ایک دیا ہے، اسی لیے دیا تھا کہ دنیا میں نہیں بلکہ نبی کو دے دینا، بلکہ نبی کی شریعت کو دینا، صحابہ کو دے دینا، نبی کے جو نقش قدم پر چلنے والا ہو اسے دے دینا، اور آخری جملہ اپنے دل میں اتار لینا، تختی پر لکھ لینا۔ اور دنیا میں دل لگانے والوں، تم دنیا میں بھی مارے جاؤ گے، قبر میں بھی مارے جاؤ گے، آخرت میں قیامت کے روز بھی مارے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ایک دل نبی کی محبت میں لگا دیا تو خدا کی قسم تم دنیا میں ہوگے، لوگ کہیں گے یہی نبی کا عاشق ہے، تمہارا جنازہ جائے گا، لوگ کہیں گے یہی نبی کا غلام ہے، کل قیامت کا روز ہوگا تو مصطفیٰ کہیں گے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ تو میرا امتی اور میرا غلام ہے، اے مولا اسے بے حساب جنت عطا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ نبی کو اپنا دل دے دیجیے، خدا کی قسم دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ وقت بہت کم ہے کیونکہ اور بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے کہ آپ جو ہیں بس عمل کریے۔ دیکھو نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہو جاتی ہے، یہ ساری دنیا چمک جاتی ہے، یہ ساری دنیا دہم جاتی ہے اور یہی کہتی ہے آقا ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں پر ہم اپنا مال کیا جان بھی نچھاور کر دیں گے۔ ارے کربلا کے میدان میں حسین نے یہی تو کہا تھا، یہی تو ہمیں ایک سندیش دیا تھا، یہی تو ہمیں ایک میسج دیا تھا کہ اگر اسلام پر کوئی بھی آنچ آئے، کوئی انگلی اٹھائے تو گھروں میں نہ رہنا بلکہ باہر نکل آنا، اپنا مال دے دینا، اپنے بچوں کو کٹا دینا اور اپنے آپ کو کٹانے کے بعد دنیا میں اعلان کر دینا اگر کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے گا تو مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنا مال بھی دے دیں گے اور اگر آئے گی تو اپنی جان۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کریے اور جب عمل کیا تو خدا کی قسم دنیا بدل جائے گی، زندگی رہی تو آگے ملاقات ہوگی۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اس میں جو غلطیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔